بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بندہ کہاں سے بات شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ خاص کر کے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر تو آپ بالکل بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس پر ایگزیکٹلی اپنا انالیسس دے سکتے ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت آپ ٹیکنیکلٹیز پر بات کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ، لیکن مورل نتیجے پر آپ نہیں جا سکتے۔ ہمارے کافی ایسے بھائی ہیں جن میں سے ایک وقار ملک صاحب ہیں، ان کا تجزیہ مجھے شروع سے ہی بہت پسند ہے۔ مجھے نام لینے میں نہیں مسئلہ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ان کے نام لینے سے ہو سکتا ہے مجھے خطرہ ہو جائے، میری اتنی ویورشپ نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی میں ان کا نام لیتے کو کبات محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میں ان کا تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں میں ان کو کنسسٹنٹلی سن رہا ہوں۔ تو ٹیکنیکلٹیز پر وہ بات کرتے ہیں اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ثبوت وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں اور ان کی نظر ہوتی ہے ایک ایک چیز پر، حتیٰ کہ ہماری بھی نظر ہوتی ہے، لیکن ہم پھر میں خاص کر کے میری نظر ہوتی ہے، ان کی ویڈیو کے تھرو بھی میرے پاس ثبوت پہنچتے ہیں، بڑا کچھ پتہ چلتا ہے، پھر میرا دل بھی کرتا ہے ان پر بات کروں یا پھر اس کو تھوڑا سا ٹھوس شواہد بنا کر پوسٹیں وغیرہ کروں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک بندہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجئے، وہ ٹیکنیکلٹیز پر بات کر رہا ہے، اس کے کافی فالورز بھی اب ہو چکے ہیں، تقریباً آئی تھنک کہ 4 سے 5 لاکھ فالورز ہیں ان کے سبسکرائبرز، تو ان کو سن رہے ہیں، ان کی ویورشپ ہے۔ عمران ریاض خان صاحب، ان کو ڈیلی بیسس پہ ان کے ولاگ وغیرہ سن رہے ہیں، وہ بھی ٹیکنیکلٹیز پر بات کرتے ہیں۔ تو میں جن کو سنتا آ رہا ہوں میں ان کی بات کرتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ٹیکنیکلٹیز پر بات بھی میں کروں گا۔ میں تمام ویورز سے اپنے کہوں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ نمبر 1 چیز، ہو سکتا ہے کہ میں سوال کروں تو میرے سوال کی کوئی اہمیت نہ ہو، میں ایڈوانس میں آپ کو کہہ چکا ہوں ٹیکنیکلٹیز پر میں نے بات نہیں کرنی۔ اگر ٹیکنیکلٹیز پر ہی بات کرنی ہو تو میں ایکسپیکٹڈ آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ وہاں کیا ٹیکنیکلٹیز پر بات کریں۔ ٹیکنیکلٹیز کی وہاں بات ہوتی ہے جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ ہاتھ اس کا اتنا مضبوط ہے کہ وہ وقت آنے پر کسی کے بھی گلے کو دبوچ سکتا ہے۔ یہ آپ کو بلیو ہونا چاہیے، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس ریاست کے قوانین پر آپ کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں بھی جو بات کر رہا ہوں وہ میں نے دائرے میں رہ کے کرنی ہے۔ تو پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اب ایک سوال کرنے والے کی اہمیت جو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، میری اہمیت نہ ہو، میرے جیسے 100 واضح ہوں گے ان کی اہمیت نہ ہو، 200 واضح ہوں اہمیت نہ ہو، 400 واضح ہوں اہمیت نہ ہو، ایک آواز ایسی ہو جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو اور اس کو 4 لاکھ فالو کرتے ہوں۔ مطلب ایسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پارٹس بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طبقے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں کو حقیقی معنوں میں طاقت نہیں ملی لیکن انہوں نے زبردستی مسلط ہو کر طاقت اپنے اختیار میں کر لی، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور میں پھر لاسٹ میں اپنے آرمی چیف سے بھی سوال کرتا ہوا جاؤں گا، اگر رسک ہے تو رسک ہی صحیح، سوال کرنا میرا حق ہے اور میں کروں گا۔ ایک تو صدیق جان صاحب کو اٹھا لیا گیا، مڈل کلاس ہیں، انہوں نے جس لیول سے صحافت شروع کی ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، ایک اسٹوڈنٹ، ایک کورٹ رپورٹر، مطلب ہم آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھا سکیں گے لیکن ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں۔ تو جس طرح مڈل کلاس کو اب عمران ریاض خان کو بھی پکڑا گیا تھا، اس سے پہلے کئی صحافیوں کو پکڑا گیا، لیکن وہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا، آپ اس کو ہائی پروفائل کیس کر کے عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہائی پروفائل کیس ہے، آپ اس کو نہیں اوجھل کر سکتے۔ لیکن ایک صدیق جان، اس کے بھی فالورز ہیں، لیکن وہ ایک ہائی پروفائل کیس نہیں بنتا، بیکاز وہ اتنا زیادہ ہائی پروفائل کیس نہیں ہے، وہ ایک مڈل کلاس ہے، وہ اس طرح سے اس نے جس طرح باقی صحافیوں نے ایک لائف سٹائل رکھا ہوا اس طرح سے اس نے نہیں رکھا ہوا، تو وہ ابھی تک اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ابھی تک اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا جا رہا، جتنا رسپانس کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس سے زیادہ نہیں کر رہے۔ تو اس کا بھی جواب وقت آنے کے ساتھ آپ کو دینا پڑے گا، لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ سوال ہم کر رہے ہیں اور ہمارے سوال کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں ان لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حشر والے دن جب آپ اللہ پاک کے سامنے ہوں گے، مسلمان ہے نا بھائی، بلیو ہے آپ کا حشر والے دن پر، اس سے زیادہ تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے اور اللہ پاک آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں طاقت نہیں دی تھی، طاقت کا اختیار کسی اور کے پاس تھا، تم ظالم بن کر لوگوں کی آواز کو بند کر رہے تھے، تو کیا آپ اپنی ٹیکنیکلٹیز، چلاکی،
ہوشیاری اللہ پاک کی ذات کے سامنے بھی دکھائیں گے کہ آپ کو یہ یقین ہے. مطلب ایک بندے کو یہ یقین تو ہے نا, ایک مسلمان ہے ہم سارے, میں کسی کو کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا نا کوئی دوسرا اتنی آسانی سے دے سکتا ہے. سب کے سب مسلمان ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں, اور جو ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. یا تو وہ مقبوضہ جموں کشمیر ہو نا, وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ نان مسلم ہے جو ہمارے پہ ظلم کر رہے ہیں, ہمارے بھائیوں پر, کشمیری بھائیوں پر, وہ مسلمان ہیں, تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی بلیو نہیں ہے. لیکن یہاں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور جو ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. تو دونوں کا بلیو آخرت پر ہے. تو آخرت والے دن جب اللہ کے سامنے آپ پیش ہوں گے, مظلوم کی آواز کو تو اللہ سنے گا, لیکن ان سے بھی سوال کرے گا کہ تم پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا, تم نے کتنی آواز بلند کی. اور جس کے پاس طاقت تھی, اللہ ان سے بھی پوچھے گا ان لوگوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا, تم نے ان کے لیے کتنی آواز بلند کی. ان کے اوپر ظلم ہونے کے لیے, جب ان پر ظلم ہو رہا تھا, تم نے ہاتھ سے روکا, زبان سے روکا, یا دل میں سے برا جانا, اللہ پاک اس سے سوال کرے گا. لیکن جو لوگ ظلم کر رہے تھے, مسلمان ہوتے ہوئے, اللہ پاک ان سے سوال کرے گا, بتاؤ تمہیں میں نے طاقت نہیں دی تھی, تم نے ان سے طاقت وصول کی, زبردستی مسلط ہو کر ان سے طاقت جو ہے اس کا اختیار کھینچا. تو اللہ پاک سوال کرے گا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے سامنے چلاکی دکھائیں گے, ہوشیاری دکھائیں گے, شطرنج کا کھیل کھیلیں گے؟ سب کے سب مورے پٹ جاتے ہیں. آپ یہاں سوال کریں, جواب نہ دیں, سوال کرنے والے کو دبوچ لیں, دبا دیں, اس کی آواز بند کر دیں, گلا دبا دیں, اس کو مار دیں, سب کچھ کر لیں, لیکن جب کائنات کا رب آپ سے سوال کرے گا, ہو سکتا ہے وہ دنیا میں یا آخرت میں, لیکن جب وہ کرے گا سوال, اس کی پکڑ ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والے کو اللہ پاک کیوں نہیں پکڑتا اتنی جلدی, اور ظلم سے برداشت کرنے والوں کو مزید ظلم وہ سہتے رہتے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے دنیا کا دستور ہے, اللہ پاک مزید ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی رسی کو کھینچتا ہے. پھر قرآن پاک آپ پڑھ لیجئے, جہاں اللہ کے فضل کے بارے میں لکھا گیا ہے, وہاں اللہ کے غضب کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی رحمت جو ہے اس کے غصے پر حاوی ہو جاتی ہے, لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب اللہ پاک غضب کرنے پر آتا ہے, انصاف کرنے پر آتا ہے, غضب ہی نہیں صرف انصاف کرنے پر آتا ہے, غضب کے ساتھ انصاف کرنے پر جب آتا ہے, تو اللہ پاک کسی کی بات کو نہیں سنتا. وہ صرف وہی کرتا ہے, وہ کائنات بنانے والا رب ہے, وہ کسی کی بات کو نہیں سنے گا. پھر وہ وہی کرے گا جو انصاف ہے, وہ وہی کرے گا جو اللہ پاک نے شریعت بنائی ہے, شریعت کا اللہ پاک نے قرآن اپنے آقا کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا. تو میں ان تمام لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ طاقت کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں لوگوں سے اختیار کھینچتے ہوئے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ایک عورت جس کی اخلاقی جرت نہیں ہے, وہ خوش فہمی میں بیٹھی ہوئی ہے, میں آپ سے ایک سادہ سمپل سوال کر رہا ہوں, ایک فارمولہ ہے, سمپل سا فارمولہ ہے. ایک سزا یافتہ مجرمہ ضمانت پر رہا, اس کا باپ مفرور, اس کا چاچا اس کو ایک دن پہلے سزا ہونے والی تھی, وہ وزیر اعظم بن گیا حادثاتی طور پر, اس کا کزن, چچا زاد کزن, وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, اس کا بیٹا, اس کے بھائی, تمام پورے کا پورا خاندان مفرور, اس کا سمدھی, اس کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں تمام کے تمام, وہ تمام کے تمام اشتہاری ہیں, وہ تمام کے تمام کرپٹ ٹولے سے آپ سمجھ لیجیے ان کا پورا خاندان ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ چھوڑ دیجئے عمران خان کو, نہیں چلیں آپ نہیں لانا اس کو, نہیں نہ لائیے, چھوڑ دیجئے, نہیں آنا اس نے, ٹھیک ہے, بات ختم. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ لوگ ان کی باندی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان میں کیا ایسی کمال بات ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے ایڈوانس میں آخرت کی بات کر لی ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہ نہیں بتایا ڈالرز اربوں ڈالرز کا یہ ان کے پاس مورے ہیں, ان کے پاس دولت ہے, اربوں ڈالرز کے اکاؤنٹس ہیں, ان کے بیرون ممالک اکاؤنٹس کھلے. میں نے آپ سے ابھی وہ بات نہیں کی, میں نے آپ سے پہلے ہی آخرت کی بات کر لی, حشر کی بات کر لی, تاکہ آپ کے دل میں ایڈوانس میں ہی یہ چیز ڈال دی جائے کہ پیسے والی بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے. یہاں کتنا پیسہ, کیا, وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے. پھر وہی جذباتی باتیں, کفن کی جیب نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو ایک عورت رات کو ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس فتنے کو کچلنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہماری عوام سوئی ہوئی ہے, وہ تو چلیں سوئی ہوئی ہے, لیکن میں ان طاقتور لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں سوال کرتا رہوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوال کرنا چھوڑ دیجئے, یہ ایسے ہی ہیں, یہ ویسے ہی رہیں گے. میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں, سوال کریے, جتنا کر سکتے کریے. اگر آپ دبوچ لیے جائیں گے تو دوسرا کوئی نہ کوئی سوال کرے گا.
لیکن اس بات سے ڈریے مت، جتنی بھی آپ کی آواز میں وقت ہے، آپ کی آواز وائس کی پاور ہے، آپ سوال کیجئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک عورت، اس کی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، وہ ملک کو چلا رہی ہے، ایک طرف وہ اقرار کرتی ہے کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، یہ میری حکومت نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتی ہے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال دوبارہ سے کر رہا ہوں، الیکشن ابھی نہیں، 2 سال بعد ہو جائیں گے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، 3 سال بعد ہو جائیں گے۔ کوئی طاقتور لوگ ہیں ابھی جو ہیں، 4-5 لوگ، 6 لوگ، 8 لوگ، اب ہمیشہ تو نہیں وہ رہیں گے نا، کوئی نیا مائنڈ سیٹ بھی آئے گا ملک میں۔ جب وہ نیا مائنڈ سیٹ آئے گا، ہم جیسی کوئی قیادت، مراد سعید جیسا کوئی بھی بندہ آگے آ جائے گا، عمران خان نہ ہی صحیح، میں نے آپ کو ایڈوانس میں کہہ دیا، عمران خان نہ صحیح، جب ہمارے جیسا کوئی مائنڈ سیٹ آئے گا، ینگسٹر آئے گا، کبھی نہ کبھی آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مایوسی ہے، میں آپ کو بولتا رہتا ہوں، مایوسی کفر ہے، مایوسی میں نہیں پلا رہا، ہم جیسی کوئی نہ کوئی قیادت آئے گی اس ملک میں، آج نہیں 50 سال بعد آئے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ آئیں گے اور گڑے مردوں کو اکھاڑیں گے، کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ ابھی تو میں ان چیزوں پر بات نہیں کر رہا، آپ کو کوئی لوگ کہتے ہیں شرم نہیں آتی ہے، لوگوں کو ان کو شرم دلانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں ان کی کوئی جذباتی تقریریں نہیں کر رہا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب وہ گڑے مردے اکھاڑیں گے، ایک وقت وہ تھا 1971 سے پہلے جو بھی واقعات ہوئے، ماشاء اللہ جتنی بھی ہماری ہوئے، ہم وہ پاسٹ تھا ہمارا، ہم اس کو بھول گئے تھے، پھر ہم نے نیا دور گزارنے کی کوشش کی، ہم اچھے وقت میں ہم اچھا امیج کر کے آگے بڑھے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں گڑے مردے اکھاڑنے پڑے۔ ایک وقت آئے گا یہ گڑے مردے بھی اکھڑیں گے، اور جب یہ والے گڑے مردے اکھڑیں گے تو اس وقت کچھ بھی بچنے کے قابل نہیں رہے گا، یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا۔ ابھی جو آپ نے پرانے گڑے مردے اکھاڑنے کا کہا تھا وہ صرف باتوں کی حد تک تھا، اس کے اوپر ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکے، لیکن یہ جو گڑے مردے ہوں گے ان پر ایکشن بھی ہوگا، ان کا جواب بھی طلب کیا جائے گا، چاہے آپ کی آنے والی نسلوں سے کیا جائے یا جس مرضی سے کیا جائے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی نہ کوئی قیادت ایسی آئے گی، چاہے 10 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن یاد رکھیے گا وہ قیادت آپ سے لازمی سوال کرے گی، آپ سے نہیں تو آپ کی لاشوں سے، آپ کی قبروں سے سوال کرے گی، آپ کی آنے والی نسلوں سے سوال کرے گی کہ یہ کیا تھا آپ نے، اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ نہ آ کے قبر سے اٹھ کے آ کے جواب دے سکیں گے کہ ایسا تھا ویسا تھا، نہ آپ کی نسل ان کو ڈیفینڈ کر سکے گی، کوئی بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکے گا۔ تو میں نے تو وہی بات آگے کرنی ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو وہ کہا، انتخابات کب تک نہیں ہوں گے؟ میں نے شاید 2 سے 3 ویڈیوز پہلے بھی، اور آئی تھنک بہت سی ویڈیوز میں میں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے تو سب کچھ ہوگا۔ کیا ہم نے فیصلہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک حد تک ہماری قوم بیدار ہو چکی ہے، میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری قوم پراپرلی سوئی ہوئی ہے ستو پی کے، لیکن ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں میرے پاس، میں ان پر بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں ابھی بھی وہی باتیں کر رہا ہوں جو کہ ہمیں چاہیے، ہمیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت ہمارے ہاتھ سے، آپ سمجھ لیجیے ریت ہوتی ہے نا، ریت کی مانند نکل رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہم اچیو کر لیں گے، کچھ چیزوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے جن چیزوں کو ہم اچیو کریں وہ ان کی اوقات اور حیثیت اتنی زیادہ نہ ہو، اور جن چیزوں کو ہم گوا بیٹھیں ان کی اوقات اور حیثیت ہمارے کیا پتہ پورا مستقبل ہو، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہو۔ وقتی ہمیں کچھ نہ کچھ اچیو ہو جائے گا کہ آٹا 10 روپے سستا ہو گیا، پیٹرول 20 روپے سستا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہماری چھوٹی سوچ ہے نا، لیکن پھر ہمارے آنے والی نسلوں کا فیوچر تباہ ہو جائے گا، اور ہم اسی چیز پر آپ کو بار بار زور دلائی جا رہے ہیں۔ آپ جتنی آوازیں بند کر رہے ہیں، جتنی بھی آوازیں بند کر رہے ہیں، ہماری آواز کی اتنی حیثیت نہیں ہے، ہمارے 10 ویورز ہوں گے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، لیکن جن لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ویورز ہیں آپ ان کو دبا رہے ہیں، اور جو ان کے لاکھوں ویورز سننے والے ہیں ان میں آپ کی نفرت آ رہی ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو آخری بات جاتے جاتے کہہ رہا ہوں، اپنے آرمی چیف صاحب آپ میری بات غور سے سنیے۔ ہمارے خاندان میں فوجی بہت سے ہیں، پراؤڈ فیل کرتا تھا میں ذاتی طور پر، میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو کہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں فوجی ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، میں ابھی کوئی آپ کو تانا نہیں مار رہا ایسا ہوا، کمپنی ایسے ہوگی ویسے ہوگی، ہماری فوجی کی عادت ایسی ہوگی ویسے ہوگی، میں کوئی تانا نہیں مار رہا آپ کو، میں صرف آپ سے ایک سادہ اور ایک دل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو رومانس تھا ہمارا، جو رومانس ہمارا فوج کے ساتھ تھا، ہماری فوجی جوانوں کے ساتھ تھا، آج وہ 1.5% بھی نہیں رہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 14 اگست ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں 23 مارچ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 سپتمبر ہو، اور کچھ بھی ہو ایسا ایونٹ ہو، ہم اتنے جنونی ہوتے تھے، صبح 23 مارچ کی پریڈ کا پاس نہیں ہمیں مل سکتا تھا، لیکن ہم پھر بھی، ہمارے ذہنوں میں بہت سی لوگوں نے یہ ڈالا ہوا تھا، یہاں ایلیٹ کلاس لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں، بہت ہمارے برین کو اتنا واش، یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے واش کیا تھا کہ یہ پریڈ جو ہے
جب یہ مسلم لیگ نون کے اوپر کریک ڈاؤنز ہو رہے تھے، ان کی حکومت نہیں تھی، ہماری حکومت تھی، تو ہمارے برین میں یہ چیز ڈالتے تھے کہ یہ ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں جو جا کے پریڈ دیکھتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ حصہ لے سکتے ہیں ان چیزوں میں، ہم لوگوں کی حیثیت میں نہیں ہے یہ چیزیں. لیکن ہم پھر بھی ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے ہم چھتوں پر چڑھ کے آپ جو بھی ادھر کرتب کرتے تھے ہمارے فوجی جوان، ہم ان کو دیکھتے تھے، ان کی ویڈیوز بنا کر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارا طیارہ اڑا، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اتنا ہمیں جنون تھا، اتنا ہمیں پیار تھا، اتنی ہمیں محبت تھی. لیکن آج کچھ بھی نہیں رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میں یہ تانے نہیں دے رہا آپ نے 23 مارچ کی پریڈ کیوں منسوخ کی ہے، ہاں 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 ایسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 23 مارچ آپ منسوخ کریں یا دوبارہ سے آپ اس کو بحال کر دیں. 6 سپتمبر آپ منسوخ کریں یا دوبارہ سے آپ اس کو بحال کریں، جذبے کے ساتھ آپ تیاری اڑائیں، جو مرضی اب آپ کریں. لیکن عوام میں اب وہ جنون نہیں رہا. یہ بات آپ آزما لیں، آپ گراؤنڈ پہ جائیے، عوام سے پوچھیے. پہلے ہم اتنا جنون تھا، میں کہتا تھا ہماری فوج طیارہ ایکسپورٹ کر رہی ہے، بنا کے پرزے ایکسپورٹ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، ہمارا طیارہ نیا ہے وغیرہ وغیرہ. ہمیں پتہ بھی تھا ہم مشکل حالات فیس کر رہے ہیں، ہماری اکانومی سروائیو مشکلوں سے کر پا رہی ہے. عمران خان صاحب جب آئے تھے، جب ہمارے ابھی نندن یہ انڈیا کا جب ہوا تھا جو بھی یہ واقعہ، تو ہمیں اتنا ایک پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ ہم ہر بندے کو وہ قصے سنا رہے. ہم کہتے تھے یہ دیکھیے جی باجوہ صاحب نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. مطلب کہ آپ سب لوگ سن رہے ہیں، میری عوامی رائے جتنی بھی ہے، آپ لوگ خود ایمان سے بتائیے آپ کو کتنا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا. ہمیں کہا جاتا تھا یہی جوڑی اب چلے گی وغیرہ وغیرہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو زبردستی وزیر اعظم بنائی رکھی ہے، لیکن جمہوری طور پر الیکشن اس کا واحد حل تھا. آپ نے اس میں انوالومنٹ کی، آپ نے اپنی ساکھ کو متاثر کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک وقت تھا 2002 کے بعد سے لے کر 2009 تک، 8-9 تک، جب تک یہ 7-8 تک مشرف کا دور تھا، اس کے بعد تک بھی 2-3 سال تک، جو ہماری فوج کے نوجوان تھے وہ اپنی ساکھ کو کھوتے جا رہے تھے اور ان کو فیل ہو رہا تھا کہ اب ہماری عوام میں عزت نہیں رہی. لیکن جب سے عمران خان کا رائز ہوا، اس کے بعد سے لے کر 2018 تک اور 2020-21 تک بھی فوج کو اتنا کانفیڈنس ملا، اتنا کانفیڈنس ملا. آپ خود فوجی جوانوں سے انٹرویو کر کے، سیکرٹ انٹرویو کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے کہ وہ فخر سے کہتے تھے کہ یار عوام اب میں اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم اب جان دیتے ہوئے بالکل بھی گھبرائیں گے نہیں، سوچیں گے ہی نہیں بالکل. لیکن آج آپ فوجی جوانوں سے دل پر ہاتھ رکھیے، قرآن پاک پر حلف لے لیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ اب آپ کو کیا فیل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار جان تو ہم نے پھر بھی دینی ہے، ہمارا ملک ہے، لیکن اب ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے، وہ ہمیں جذبہ نہیں. دیکھیے جذبہ ایسے نہیں آتا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک دم سے اس کو جذبہ اٹھ کے چلا گیا، نہیں. جذبہ آپ کو عوام کے کانفیڈنس سے ملتا ہے. عوام آپ کو وہ ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے. اسی کے بیس پر ایک ملک کی فوج بغیر عوام کے جو مرضی کر لے وہ نئی جنگ لڑ سکتی. 65 کی جنگ دیکھ لیجیے، 71 کی جنگ دیکھ لیجیے. ہم نے غلطیاں کی، سب کچھ کیا، ہم نے غلطیاں کرنے کے باوجود اس کو ڈیفینڈ بھی کیا. لیکن آپ اپنی غلطی مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنی بلنڈرز کی ہے، لیکن جب آپ کو عوام ڈیفینڈ کرتی تھی آپ کے وہ بلنڈرز چھپ جاتے تھے. لیکن آج کے دور میں آپ نے اتنے بڑے بڑے کرتب بھی کیے، باوجود اس کے پھر آپ نے بلنڈرز کیے، لیکن آج آپ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھ لیجیے آج آپ جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو وہ دفاع کر رہے ہیں، آپ کا وہ آپ کو تانے مارے، طنزیہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ان کو سپورٹ بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. میں نے آپ کو لاسٹ میں وہی بات بتائی تھی جب تک ہم چاہیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات میری آپ یاد رکھیے گا، آپ جب گریں گے، آپ کے پاس جب کوئی کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی منہ نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، آپ گر جائیں گے، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلے تو ہم نے آپ کو اٹھایا تھا، لیکن اس بار یاد رکھیے گا، آپ جتنا آپ نے ظلم کیا ہے، جتنا آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.